الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم It's بسم الله 6:03 الرحمن p.m. الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى صدق الله مولانا العظيم. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم. انسان دو چیزوں کا مرکب ہے. عام طور پہ ہم کتابوں میں لفظ پڑھتے ہیں نا، ایک کو مفرد کہتے ہیں اور ایک کو مرکب کہتے ہیں. تو انسان جو ہے یہ دو چیزوں کا مرکب ہے، یعنی دو چیزوں سے بنا ہے. ایک کو جسم کہتے ہیں اور ایک کو روح کہتے ہیں. جسم جو ہے یہ خاکی ہے، یہ مٹی سے بنا ہے، اور روح جو ہے یہ امری ہے. جسم خاکی ہے اور روح امری ہے. جسم کی جتنی بھی ضروریات ہیں وہ اللہ نے ساری خاک میں رکھی ہیں، مٹی میں رکھی ہیں. اب جو جسم کی خوراک ہے وہ روح کی خوراک نہیں ہے، روح کی خوراک الگ ہے. اب روح کیا ہے؟ روح امر ہے اللہ کا، وہ امری چیز ہے. اس کی غذا خوراک بھی عالم امر سے ہے. یعنی دو عالم ہے نا، ایک کو عالم امر کہتے ہیں اور ایک کو عالم خلق کہتے ہیں. عالم امر جو ہے وہ الگ جہان ہے، عالم خلق جو ہے یہ الگ جہان ہے. اب جو جسم ہے نا یہ خاکی ہے، اس کی خوراک ترکاریاں، گندم، چینی، چاول، پھل فروٹ، یہ اس کی خوراک ہے. جس طرح جسم کو یہ چیزیں اس کی مطلوبہ مقدار اور معیار پہ نہ ملے نا تو جسم لاغر ہو جاتا ہے، جسم کمزور پڑ جاتا ہے، جسم میں طاقت ختم ہو جاتی ہے. تو جو روح ہے نا، جب روح کو بھی اس کی طاقت نہ ملے نا تو روح بھی میت ہو جاتی ہے، مردہ ہو جاتی ہے. اور حقیقت جو ہے نا وہ روح کے ساتھ ہے. اور ہماری محنت اس جہان پر اور اس جسم پر ہے جو ناپائیدار ہے. روح ایسی ہے کہ اس سے مرنا نہیں ہے، روح پر موت نہیں ہے. جسم مر جائے گا لیکن روح نہیں مرے گی. اب جس نے ہمیشہ رہنا ہے اس پر ہماری محنت نہیں ہے. اب اس کی خوراک کیا ہے؟ روح کی. روح کی خوراک اللہ کے احکام کی تابعداری ہے، اللہ کے حکموں کی تابعداری. تو کتنے حکموں کی تابعداری؟ اس کو اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. پورے دین کے اندر جو اللہ نے نازل کیا ہے، جو اللہ نے بھیجا ہے، یعنی اس پر مکمل قائم رہنا، تابعدار رہنا، یہ روح کا پہلا تقاضا ہے، یہ روح کی ضرورت ہے، یہ روح کی پہلی ضرورت ہے. اور اگر یہ ضرورت پوری نہیں کرے گا پھر جس طرح جسم کے اندر معدہ ایک مرکز مقام ہے نا، وہ خراب ہوتے ہوتے، صحت خراب ہوتے ہوتے انسان کی طبیعت بگڑ جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے روح کی تربیت کے لیے بھی، روح کی صحت کے لیے بھی ایک ترتیب ہے. مثلا
ایک آدمی کی جسم کی خوراک اس وقت بچے کو اگر آپ کہیں جی آپ بریانی کھاؤ، آپ قورمہ کھاؤ، اب شیرخوار بچہ اس کو نہیں سمجھ آتی اس کی، وہ اور بیمار ہو جائے گا اس سے اور نقصان کر دے گا۔ تو روح کی بھی، غذا کی بھی ایک ترتیب ہے، یعنی پہلے اوامر ہیں، اللہ کے حکموں کی تابع داری ہے۔ اب کئی سارے لوگ سود کھاتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، حرام بولتے ہیں، حرام دیکھتے ہیں، حرام سنتے ہیں۔ اب یہ روح کے بالکل منافی ہے سارا، لیکن وہ روح کو جو غذا دینا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں چلو ہم نماز پڑھ لیں گے، سال میں چلہ لگا دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ اب وہ جو احکام ہے نا، اوامر اللہ کے حکم جو ہیں ان کی تابعداری نہیں کر رہے، اور اب ان کی روح دیکھیں، آدمی لاغر ہو نا، کمزور ہو، تو وہ حکیم ڈاکٹر سے ملتا ہے تو وہ اس کو جسم کو فربا کرنے کا ایک ٹانک دے دیتا ہے۔ اب وہ جو ٹانک اس نے کھایا پیا نا، اس سے وہ موٹا ہو جاتا ہے۔ اب موٹا ہونا یہ صحت کی علامت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب ہم نے کیا کیا، ہم نے یہ سمجھا کہ شاید جو مسلمانوں کا یا نیک لوگوں کا لباس ہے وہ داڑھی ہے، پگڑی ہے، یہ حلیہ ہے، تو شاید یہ مزار نجات ہے، یعنی جن لوگوں کی نجات ہونی ہے ان کے حلیے ایسے ہی ہوں گے، لیکن یہ مدار نجات نہیں ہے۔ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی نجات اس پر موقوف نہیں ہے۔ یہ اچھا کیا ہے کہ آپ نے داڑھی رکھی ہے، ضروری تھا آپ کے لیے، لیکن یہ ہے کہ آپ تبلیغ میں لگ گئے، دین داروں کے پاس اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا، ان کا چال ڈال دیکھا کہ وہ داڑھی والے ہوتے ہیں، پگڑی والے ہوتے ہیں، ان کا یہ لباس ہوتا ہے، یہ لباس ہوتا ہے، یہ آپ نے ایک اچھا ٹانک استعمال کر لیا ہے۔ اب اس ٹانک کے استعمال کرنے کے بعد یوں نہ سمجھیں کہ آپ کی بیماری ختم ہو گئی ہے، اب تو سفر شروع ہوا ہے، اب آپ کا سفر شروع ہو گیا ہے۔ اب بحیثیت مسلمان ہونے کے آپ کے نفس کی جو سب سے سرکش قوت نفس ہے، جس نے روح کو مارنا ہے، اس نے آپ کو سب سے پہلے شرک میں مبتلا کرنا ہے۔ یہ ایک بیماری ہے روح کی۔ اب اس کی خود ایک تفصیل ہے پھر، کیونکہ تربیت کے ماحول سے ہم لوگ نہیں گزرتے نا، تعلیم کے ماحول سے گزرتے ہیں، تو تعلیم کا ماحول کافی نہیں ہوتا جب تک تربیت نہ ہو۔ اب ہمارے ہاں ہم جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، ہم شرک کو اتنا سمجھتے ہیں کہ کسی قبر کو سجدہ نہیں کرنا، کسی کی حاجت روائی، کسی کو مشکل کشائی، کسی کی اس طرح کے نعروں سے مخاطب نہیں ہونا۔ یہ بہت اچھا کیا آپ نے، لیکن یہ شرک اور توحید کی مکمل بات نہیں ہے، یہ مکمل سبق نہیں ہے یہ۔ یعنی جس طرح اللہ کی توحید پر ایمان لانا ضروری ہے نا، اسی طریقے سے نبی کی رسالت پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ کہ آپ کہیں جی میں موحد ہوں، اور آپ سے کو پوچھے کہ توحیدی کی کیا تعریف ہے، آپ کہیں جی دیکھو جی میں غیر اللہ کو سجدہ نہیں کرتا، ہاں، غیر اللہ کو پکارتا نہیں ہوں، اللہ کے علاوہ کسی کو الہ نہیں مانتا۔ لیکن یہ چیزیں تو آپ زبان سے کہتے ہیں، لیکن کیا آپ کے دل میں بھی یہ چیز ہے؟ دل میں تو اگر کسی نے یوں خارش بھی کی تو کسی کے خیال میں آیا شاید یہ مجھے کوئی پیسے نکال کے دے رہا ہے۔ توحید کہاں گئی؟ یقین کہاں گیا؟ اب یہ روح کی بڑی بیماری ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ جو لقاء ربی چاہے کہ میں اللہ سے ملوں، اور اللہ بھی چاہتے ہیں کہ مجھے میرا بندہ ملے،
وہ دو کام کرے، عملا صالحا، نیک اعمال، لیکن صرف نیک اعمال ہی نہیں، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، یعنی اس کے اعمال میں شرک نہ ہو۔ تو میں نے جو شرک کی تعریف پڑھی سمجھی ہے وہ تو یہ سمجھی ہے، لیکن میرے دل کے اندر غیر پل رہا ہے جی۔ اب جیسے آپ جماعتوں میں چلتے ہیں نا، تو وہاں ساتھی کہتے ہیں جی کہ کچھ 12 اصول ہیں، 4 کرنے، 4 نہیں کرنے، 4 بالکل نہیں کرنے۔ یہ پورا ضابطہ زندگی ہے۔ اب 4 کون سے کرنے ہیں؟ چلو میں یہ سمجھ گیا ہوں، ان 4 پہ تو میں نے زور دے دیا، لیکن ان 4 کا تعلق تعلیم سے ہے، تربیت سے نہیں ہے۔ ان 4 کا تعلق تعلیم سے ہے، تربیت سے نہیں ہے۔ اب یہ صرف 4 کافی نہیں ہے، یہ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یعنی وہ صرف 4 کافی نہیں ہے۔ میں نے تو 4 پہ اتنا زور دے دیا، اتنا زور دے دیا، اس 4 ہی کو پورا دین بنا دیا۔ اب جو بالکل نہیں کرنے، اصل وہاں بات رکتی ہے، اس میں اس بیماری کی طرف جس کا میں نے اشارہ کیا نا، جس کو شرک کہتے ہیں۔ زندوں سے بھی، مردوں سے بھی، کھڑوں سے بھی، پڑوں سے بھی، ہر طرح کی امیدیں ختم ہو جائیں، ہر طرح کی امیدیں ختم ہو جائیں۔ نہ کھڑے کچھ کر سکتے ہیں، نہ پڑے کچھ کر سکتے ہیں۔ یہ ہے روح کا پہلا سبق، اور ہر نبی کا بنیادی سبق، ہر نبی کی بنیادی دعوت۔ قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور یہاں تک کہ بزرگوں نے لا کی نفی اتنی بیان کی، حضرت امیر شریعت سید اللہ شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ لا کی جو ڈانگ ہے نا، ڈنڈا ہے، یہ اتنا مضبوط ہے، اتنا مضبوط ہے کہ آگے اگر اللہ کی استثناء نہ ہوتی نا تو اللہ خود ہی نہیں بچنا تھا۔ لا والی ڈانگ اتنی مضبوط تھی، اگر اللہ نہ ہوتا تو اللہ خود ہی نہیں بچتا تھا۔ اب بھی بتاؤ کہ اللہ کو اس معاملے میں اللہ کتنے حساس ہیں۔ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ نہیں۔ تو روح کا یہ پہلا سبق ہے۔ اچھا، یہ سبق روح کا پہلا سبق ہے کہ ہر طرح سے، ہر طرف سے نگاہ اٹھ جائے۔ اور اگر آپ کو اور مجھے یہ نقطہ سمجھ آ جائے نا، یقین جانے دنیا آخرت کے ہزار 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 غموں سے بندہ آزاد ہو جاتا ہے۔ جب یقین ٹھیک نہیں ہوتا نا، یقین ٹھیک نہیں ہوتا، بچوں سے بھی ڈرتا ہے، مچھروں سے بھی ڈرتا ہے، یہ کھا دے گا، وہ مار دے گا، وہی کر دے گا، وہ کر دے گا۔ اور ہر نبی کا بنیادی سبق یہ تھا۔ اب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہے نا، جو اس سبق کے دائی ہے نا، اس سبق کے دائی، جنہوں نے یہ سبق امتوں کو پڑھایا۔ اب اللہ دیکھ رہے ہیں، چخہ نمرود کے اندر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا جا رہا ہے۔ اب فرشتوں جیسی قوت، فرشتوں جیسی قوت آ کے کہتی ہے آپ چاہیں تو ہم آگ کو بجھا دیں اور آپ کو نکال دیں۔ جی،
تو خلیل اللہ کیا کہتے ہیں آگے سے؟ اللہ کہاں ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ سیدنا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہے نا. میں اکثر سوچتا رہتا ہوں کہ ہم جتنے لوگ پریشان ہوتے ہیں نا کہ جی میں بھی بہت بیمار ہوں، بہت پریشان ہوں، بڑا غمگین ہوں، میں بڑے مسئلے ہیں میرے. جی آپ میں سے، مجھ میں سے، اللہ نہ کرے کوئی ایوب علیہ السلام کی طرح بیمار نہیں، یونس علیہ السلام کی طرح پریشان نہیں، جی یعقوب علیہ السلام کی طرح پریشان نہیں، نوح علیہ السلام کی طرح اولاد کا صدمہ نہیں کسی کو. یہ سارے حالات ہیں نا. اب یونس علیہ السلام، ان کی پریشانی کو اللہ نے بیان کیا. اللہ کہتے ہیں میرا جو یونس ہے نا مچھلی والا، وَظَنُّونِي إِذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ. یہ ایک اندھیرا نہیں ہے، یہ کتنے اندھیرے ہیں؟ مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا اور رات کا اندھیرا، سمندر کی، ٹھیک ہے، مچھلی کی جھلی جو ہے اور معدے کے اندر. اب یہ سارے وہ حساس مقامات ہیں نا، ان حساس مقامات کو اللہ نے خود کہا ظلمات. معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب اس کو ظلمات کہا نا جی، تو کوئی بڑا ہی پریشانی والا معاملہ تھا، بڑی پریشانی والی جگہ تھی کوئی. اب وہاں پر یونس علیہ السلام نے، سبحان اللہ، ہمارے ایک استاد تھے، بڑی اچھے طریقے سے اس مسئلے کو سمجھایا انہوں نے کہا دیکھو نا کہ آپ پریشان ہوتے ہو نا، آپ کہتے ہو اے ابا کچھ کریں، اماں جی کچھ کریں، ابا چاچا فلاں کچھ کریں. اب یونس علیہ السلام سے پہلے کتنے نبی گزر گئے تھے؟ کسی نبی کو پکارا؟ کسی نبی کا نام لیا؟ ہاں؟ کہ آپ میری مدد کو پہنچ جائیں، مجھے نکالیں یہاں سے آ کے. نہیں، قرآن کہتے ہیں وَظَنُّونِي إِذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. کیا جی فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ. اللہ نے فرمایا وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ. اے میرا پیغمبر مچھلی والے، اگر تو وہاں جا کر مجھے یاد نہ کرتا نا، میری تسبیح نہ کرتا، مجھے پکارتا نا، تو پتہ میں تیرے ساتھ کیا کرتا. لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ. آپ قیامت تک وہیں پڑے رہتے. آپ کو قیامت تک چھوٹ نہیں تھی. پھر اللہ جب قرآن پاک کے اندر گزشتہ انبیاء کے واقعات بیان کرتا ہے نا، وہ کیوں بیان کرتا ہے؟ کہ وہ میری مخلوق تھی، میں نے ان پر حالات لائے، اور ان حالات سے ان کے نکلنے کا جو سبب بنا یا راستہ بنا وہ اس طرح بنا. جب تم پر بھی کبھی حالات آ جائیں تو تمہارے نکلنے کا راستہ بھی وہی ہوگا جس طرح میں نے اپنے نبیوں کو نکالا ہے. میں سمجھا؟ تو یہ ہے روح کا پہلا سبق. یہ ہے روح کا پہلا سبق. اس سبق کو پکانا. اچھا، سارے نبی یہی سمجھا کے گئے.
سارے نبی یہی سمجھاتے رہے. اب ہماری سمجھ میں فرق ہے. ادھر رکھو. ہماری سمجھ میں فرق ہے. ہم نے مطلب توحید کو، مطلب الہ کو سمجھے ہی نہیں ہے کہ اصل کہانی کچھ اور ہے. اب دل کے اندر خیال کسی اور کے پکتے ہوں، اور ادھر سے اللہ اللہ بھی چل رہی ہے اس کی. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی آسانی سے ایک نقطہ سمجھا کے گئے ہیں، بہت آسان لفظوں میں. دیکھو آپ میں، ہم میں، جتنے ہم لوگ ہیں نا جی، جو انسان ہے نا وہ پریشان لازمی ہے. جو پریشان نہیں ہے وہ انسان، یعنی خدا نے فارغ کسی کو نہیں رکھا، کوئی بس فارغ نہیں ہے. اگر آپ کہیں کہ بڑا نیک ہو گیا ہوں تو میں فارغ ہوں، لگا ہوا ہر ایک کے ساتھ. کسی کو صحت دے دی ہے، جیب خالی کر دی ہے. کسی کا جیب بھر دیا ہے، بیماری دے دی ہے. ہاں جی؟ کسی کو سب کچھ ٹھیک ٹھاک دے دی ہے، بیوی ہے جو بھوت بنی ہوئی ہے، بچے ہیں سرکش ہیں. کس کیا حال ہے، کسی کیا حال ہے. یہ لگا ہوا کام ہے سارا. اب کوئی آدمی ایسا نہیں جو پریشان نہ ہو. تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ آپ پہ کسی پہ مشکل آتی ہے نا، پریشانی آتی ہے، اس مشکل میں، پریشانی میں اگر آپ یہ دیکھو کہ آپ کا تعلق مع اللہ، آپ کی روح ٹھیک ہے یا بیمار ہے، تو اس کی واضح علامت یہ ہوگی کہ آپ پہ قرض ہے، مرض ہے، علت ہے، ذلت ہے، کوئی آزمائش ہے، ابتلا ہے. آپ کا پہلا خیال کہاں گیا ہے؟ آپ کا پہلا خیال، اگر پہلا خیال آپ کا چلا گیا بیٹے پر کہ جوان بیٹا ہے میرا، پیسے اس کے پاس ہیں، بڑے اسپتال میں علاج کرائیں گے، مجھے کیا مسئلہ ہے، مجھے تو فلاں جنرل جانتا ہے، فلاں ڈاکٹر مجھے جاننے والا ہے. فرمایا اگر یہ آپ کا پہلا خیال جہاں گیا ہے نا، بھئی یہی آپ کا الہ ہے، آپ کا معبود یہ ہے. ہمارے جو پیر و مرشد تھے نا، بڑی عجیب شخصیت تھی. مجھے ایک دن کہنے لگے پھل توڑنا باغے توحید وچوں، بدن اپنا کنڈیا نال پچھواونا. توحید کا جو پھول ہے نا، اس کے گرد کانٹے لگے ہوئے ہیں بڑے سخت قسم کے. اگر آپ دیکھیں نا پھول کتنا خوبصورت ہے، لیکن اس کی پرے دار کانٹے ہیں سخت. اس پھول کو حاصل کرنے کے لیے تم نے ان کانٹوں کے سفر سے گزرنا ہے. توحید کدھر گئی ہماری؟ توحید گئی تو گئی کدھر بس. اب دیکھو نا پہلا خیال کس پر ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے جی، میں غور کرتا رہتا ہوں، اللہ اپنے بندے کو اپنے سوا کسی کا نہیں دیکھنا چاہتے. اللہ اپنے بندے کو اپنے سوا نہ کسی کا نہیں دیکھنا چاہتے. نہ یہ بیوی سے توقع کرے، نہ بچوں سے کرے، نہ خاندان سے کرے، نہ سوسائٹی سے کرے، نہ حکومتوں سے کرے. اس کی نگاہ فقط بس میرے ساتھ جمی رہے بس. اسی کو سلطان بہو نے فرمایا جو دم غافل سو دم کافر، مرشد ہے وہ فرمایا ہو کہ جس وقت تیرا سانس اندر جاتا ہے باہر آتا ہے، اور اگر اس کے اندر تو غفلت پاتا ہے تو اس وقت تو مسلمان نہیں ہوتا، اس وقت ایمان نہیں ہوتا تیرے پاس. تو یہ ہے روح کا پہلا سبق. یہ ہے روح کا پہلا سبق. اعمال تو بعد کی چیزیں ہیں، وہ تو قرب کے لیے ہیں ساری چیزیں. نماز ہے قرب کے لیے، روزہ قرب کے لیے، زکوٰۃ ہے، حج ہے. یہ
اب ہم نے ہماری عبادات اعمال کیوں روکھے ہو گئے؟ ہم نے پتہ کیا کیا ہے؟ ہم نے حرام کی تلافی جو ہے نا نفلوں سے کی ہے، فرائض کی تلافی مستحب سے کی ہے، لوگوں سے دھوکے کیے، فراڈ کیے، چکر دیے، اور اس کے حلال کرنے کے لیے بیت اللہ کے گھر چکر لگا دیے، اور سمجھے شاید اس مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا۔ خدا کی مخلوق کو دیا ہوا چکر بیت اللہ کے چکروں سے ٹھیک نہیں ہوگا۔ بیت اللہ کے چکر کچھ نہیں کریں گے پھر۔ یہ ہے سب سے پہلا سبق، دل، نگاہ، سوچ، فکر، خیال ہر وقت اللہ کی طرف رہے بس۔ اب بندہ آپ سوچیں گے کہ میں اسباب بھی چھوڑ دوں، اسباب کی بھی حدود ہے۔ اچھا، اس میں ایک فقہی مسئلہ ہے، شرعی مسئلہ ہے، ایک صوفیاء کا مسئلہ ہے۔ ہمارے بزرگ کہتے تھے کہ اسباب کے درجے میں آپ کو کسی سے کام پڑ جائے، اس کو آپ صرف 3 بار کہہ سکتے ہیں، 3 بار۔ ایک دفعہ کہیں، دوبارہ کہیں، تیسری بار یاد کرائیں، چوتھی بار کہنا شرک ہے۔ چوتھی دفعہ کہنا کیا ہے؟ شرک ہے۔ بس آپ نے 3 دفعہ کہہ دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ کی طرف سے ہونا ہوتا تو اسباب آپ نے مکمل کر لیے ہیں، اب معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتے آپ، اب معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتے، اب اس سے زیادہ چلنے کی ضرورت نہیں آگے۔ تو روح کا جو پہلا سبق ہے نا، روح کی بڑی خوراک، پہلی ڈوز، وہ یہ ہے۔ اب اگر اس خوراک سے کام چل گیا نا، اب سارے اعمال کی عمارت، بنیاد اس پہ کھڑی ہے۔ اللہ نہیں ہے نا، اب خیر کے کام انگریزوں سے زیادہ کوئی کرتا ہے؟ کتنی خیرات دیتے لوگوں کو، کتنی ڈونیشن ہے دنیا بھر میں، کتنی امداد ہے دنیا بھر میں، لیکن اصل جوہر نہیں ہے۔ اور اصل جوہر اگر نصیب ہے، اعمال میں کمیاں بھی ہیں، تو اللہ سے یہ امید ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اگر یہ دولت رائی کے دانے کے برابر بھی سینے میں موجود رہی، یہ دولت، کہ جس وقت آپ کا سر مبارک سجدے میں ہوگا اور 1 ہفتے تک سر مبارک سجدے میں رہے گا، اور اللہ اپنے محبوب کو مخاطب ہو کے کہیں گے ارفع راسک، اپنا سر مبارک اٹھائیے، آپ اپنا سر مبارک اٹھا دیں۔ آپ اٹھ گیا؟ فرمایا جس کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر بھی تھا یہ ایمان، یہ دولت، میں نے بخش دیا اس کو، معاف کر دیا اس کو۔ تو یہ ہے روح کا پہلا سبق۔ اچھا، یہ روح کا پہلا سبق ہے، یہ دعوت تبلیغ ہے، دین کی محنت ہے، اللہ والوں کی صحبت ہے، مدرسہ ہے، سب سے بنیادی سبق یہ ہے ہمارا۔ بس اگر یہ دولت آپ کو گھر سے نکلتے مل گئی ہے نا، بس عمر بھر کی تبلیغ بھی، دعوت بھی، دین سب سمجھ آ گیا۔ اور اگر یہ دولت نہیں ملی، کسی کو گھر سے نکلتے ہی مل گئی منزل، کوئی عمر بھر میری طرح سفر میں رہا۔ ہمارے حضرت ایک شعر پڑھا کرتے تھے، کسی کے ایک آنسو پر ہزاروں دل تڑپتے ہیں، کسی کا عمر بھر کا رونا یوں بیکار جاتا ہے۔ کسی کے ایک آنسو پر ہزاروں دل تڑپتے ہیں، یعنی جوہر نصیب ہے، اس کا سارا مسئلہ حل ہو گیا، اور عمر بھر رو رہے لیکن اندر ٹھیک نہیں ہے۔
عمر بھر رویا لیکن اندر معاملہ ٹھیک نہیں ہے اس کا، یوں ہی بیکار گیا سارا کچھ۔ تو آخر یہ کوئی بہت بڑا مسئلہ تھا کہ جس کے لیے اللہ نے نبی بھیجے ہیں، یہ معمولی مسئلہ نہیں تھا جس کے لیے اللہ نے نبی بھیجے۔ اس مضمون کو اگر کھولا جائے نا، عمر لگتی ہے بیان کرتے ہوئے، اس پہ عمر لگ جائے گی۔ یہ مضمون پورا پورا کھولنا اتنا آسان نہیں ہے، بہت لمبا مضمون ہے۔ اب میں بیان کرتا ہوں، مجھے اندازہ ہے اس کا کہ اس کی کتنی تفصیلات ہیں اور کتنی جزیات ہیں اس میں، اور ان جزیات پر کتنی جزیاں اور ہیں اس پر، اس کے اوپر کتنے حاشیے اور لگتے ہیں۔ اتنا لمبا سبق ہے یہ تو مار کے رکھ دینے والی بات ہے ساری۔ ہر طرف سے خیال ختم کر دو، ہر طرف سے دل و نگاہ کو اٹھا دو، ہر طرف سے سوچ فکر الگ کر دو، بس ہر آن گھڑی اللہ کی طرف متوجہ رہو، بس ہر آن گھڑی اللہ کی طرف متوجہ رہو، سمجھے نا؟ تو انسان کتنی چیزوں کو مرکب ہے؟ دو، ایک جسم اور ایک روح۔ تو یہ جو سبق شروع ہم نے کیا یہ ہے روح کا، ٹھیک ہے، اور یہ پہلا سبق ہے۔ یہ سبق اتنا پک جائے، اتنا پک جائے، اتنا پک جائے کہ حدیث میں آتے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ من جملہ الفاظ اس طرح ہیں کہ جب اس دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے نا، اللہ فرماتے ہیں میں اس کے کان بن جاتا ہوں، اللہ کہتے ہیں میں اس کی آنکھ ہوتا ہوں، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ بنتا ہوں جسے وہ پکڑتا ہے وہ، سمجھے نا؟ اور پھر یہ آدمی جو ہوتا ہے نا، ایک مقام پر یوں لکھا، فرمایا اگر یہ کسی بات پہ قسم اٹھا لے، اگر یہ بندہ قسم اٹھا دے نا تو اللہ اس کی قسم پوری کرتے ہیں، یہ میرا ہے، یہ میرا ہو گیا، یہ دونوں جانب سے اشارے ہو چکے، تم ہمارے ہم تمہارے ہو چکے۔ اس کو وصول اللہ بھی کہتے ہیں، اچھا اس کو وصول اللہ کہتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنی چاہیے، اس کی اللہ سے مانگنا چاہیے، مسلسل مانگنا چاہیے۔ قرآن کریم کے اندر جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں ہیں نا، دعائیں وہ خود بہت بڑا سبق ہے اس میں، کہ مانگو اللہ سے، اللہ اس کی توفیق دے مجھے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ اللہ مجھے اس بات کی توفیق دے، اللہ اس کی توفیق دے کہ میں تیرا شکریہ ادا کروں، میں تیرا شکر ادا کر سکوں، اور مجھے ان اعمال کی توفیق دے جن سے تو راضی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بس یہ سبق اس کو یاد کر لیں۔ آپ یقین کریں اس کے بعد آپ نماز دیکھیں، اعمال دیکھیں، اندر ٹھیک نہیں ہے نا، اندر ٹھیک نہیں ہے، زبان کا ذائقہ خراب ہونا، کتنی اچھی چیزیں کو کھانے کے لیے پیش کرے نا، ذائقہ ٹھیک نہیں ہے، اندر بیمار ہے۔ بیمار کو کیا پتہ کہ کباب کتنا لذیذ ہوتا ہے، بریانی کتنی اچھی ہوتی ہے، ہاں جی، قورمے کتنے اچھے ہوتے ہیں، کراچی والوں کی تندوری کتنے اچھے ہوتے ہیں، ہاں جی۔ اب یہ ذائقہ تو زبان بتائے گی نا، اور زبان تب بتائے گی کہ میدا ٹھیک ہوگا، اندر کا ماحول ٹھیک ہوگا۔ تو اعمال کا جتنا وزن بھی ہے نا، وہ سارا اس ایمان پر کھڑا ہے، ایمان پر کھڑا ہے۔ سبحان اللہ، صحابہ کو اللہ نے بڑی دولت دی تھی نا۔ کسریٰ کے جو بادشاہ کا تاج تھا نا، کسریٰ کے بادشاہ کا، کسریٰ کے بادشاہ کا تاج جس صحابی نے اٹھا کے لایا تھا نا، پوری صحابہ کی تاریخ اس کا نام بتانے سے قاصر ہے،
اس کا نام کیا تھا؟ بادشاہ بیٹھا ہوا تھا، اس صحابی نے جا کر اپنی چھڑی کے ساتھ تاج اٹھایا سر سے. اور کسی بھی فتح کے اندر بادشاہ کے سر کا تاج اٹھانا یہ بہت بڑا کمال ہوتا ہے. اب یہ تاج اٹھا کے صحابی لہراتے ہوئے آ رہے ہیں. امیر لشکر پوچھتا ہے، او اللہ کے بندے، وہ کیا نام ہے تیرا؟ اتنا بڑا کارنامہ کیا تو نے، اتنا بڑا کارنامہ کیا. اس صحابی کے جو جواب ہے نا، تاریخ صحابہ میں روشن ستارہ کی طرح یہ الفاظ چمک رہے ہیں. اس نے کہا، امیر لشکر، جس کے لیے میں نے یہ کام کیا ہے نا، اس کو میرا نام آتا ہے، وہ جانتا ہے مجھے، میں کون ہوں. دنیا والوں نے تعریف کر بھی دی تو کیا تعریف ہے. آج لوگ ہاں ہاں کریں گے، اچھا برا کہا کیا ہوا. یہ ایمان ہے. اچھا، یہ ایمان ہے کہ جوہر قلب کے اندر اللہ کا نام ایسے ٹک گیا ہے نا کہ وہ کسی غیریت کو بھی برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے. ابھی سوچتا بھی نہیں اس طرف خیال بھی نہیں جاتا اس کا کہ مجھے کوئی داد تحسین دے دے. سیدنا علی کافر کے سینے سے اترے، اور بھائی مار رہے تھے، کیوں اتر گئے ہو؟ انہوں نے کہا، تو نے جب تھوکا ہے نا مجھ پر، اس میں میرا غصہ شامل ہو گیا ہے. اب رضا ختم تھی کیونکہ میں اس میں آ گیا تھا. اور میں انانیت ایسی بیماری ہے نا، یہ شرک کی قسم ہے. یہ بھی دو ہی اس کو کہتے ہیں. اس کی موجودگی میں بھی اللہ نہیں آتے، اللہ نہیں ملتے بندے کو. اور میرا غصہ شامل ہو گیا تھا. اور جب کسی بھی عبادت کے اندر انا آ جائے، ضد آ جائے، دوسرے کو دکھانا آ جائے، وہ اللہ کے لیے نہیں ہے. پھر اس نے کہا، اچھا ایسے ہی لوگ ہیں یہ؟ اس نے کہا، میں کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا. کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا وہ. کہ میرا غصہ شامل ہے اس میں. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اللہ سے توفیق مانگے. اچھا، بڑا وقت گزر گیا ہے، یہ ڈگڈگیاں بجاتے ہوئے بڑا وقت گزر گیا اور ضائع کر دی زندگی کا بہت سا حصہ. اب جو تھوڑا بہت وقت باقی ہے، تھوڑا بہت وقت باقی ہے، اللہ کے سامنا ہونا ہے. اس سامنے کے وقت کم از کم میں آپ کو دھوکہ دے سکتا ہوں، آپ مجھے دھوکہ دے سکتے ہیں. قرآن کہتا ہے، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم. دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں. ہمارے بزرگ اس کا معنی کرتے تھے، یخادعون اللہ، دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو. اللہ کو کیسے وہ تو عالم الغیب و شہادہ ہے. دھوکہ اسے دیا جا سکتا ہے جو عالم الغیب نہ ہو. وما یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم. یہ دھوکہ تو اپنے آپ کو دیا اس نے، دھوکہ تو اپنے آپ کو دے دیا اس نے. اللہ کو کیسے دھوکہ دیا اس نے؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما كانوا وما یشعرون. آیا کیا ہے؟ ہاں، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب، اللہ اکبر، ولہم عذاب علیم بما كانوا یکسبون. علیم جو ہے نا، یہ مولم سے مشتق ہے. اس کا معنی ہوتا ہے دکھ دینے والا. کفار جو ہوں گے نا، کفار کو اللہ نے یہ نہیں کہا. اچھا، کفار کو کہا ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، زیادہ عذاب دوں گا، دردناک عذاب دوں گا. اور منافقین کو کہا دو رنگی جن کے اندر، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ. علیم مانا دکھ دینے والا، بہت ہی پریشان کن عذاب.
پریشان کن عذاب. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا. آگے کیا ہے؟ يَكَادُ الْبَرْقُ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا. آئے اللہ. قرآن کی سمجھ ہو تو ہلا دیتا ہے. قرآن بندے کو صحیح جھنجھوڑ کے رکھتا ہے. ہمیں سمجھ نہیں اصل میں مفہوم بھی سمجھ نہیں آتا. قرآن اللہ تعالیٰ کی کیسی کتاب ہے. اس میں ہماری ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے کتنے زبردست سبق بیان ہوئے ہیں. تو اس لیے یہ سب سے پہلا سبق ہے. اس سبق کو یاد کرو. اگر 2 دن میں یاد ہو گیا، 3 دن میں یاد ہو گیا، چلے میں یاد ہوتا ہے، سال میں یاد ہوتا ہے، نہیں یاد ہوتا تو پکارو، فریاد کرو، مانگو اللہ سے، اللہ یہ سبق پکا کر دے ہمارا. میں محسوس کرتا ہوں یہ دنیا میں ہم جتنے بھی تصنع بناوٹ، یہ جتنی بھی گڑبڑ کرتے ہیں نا، یہ سارے اسی بیمار کرتے ہیں. صحت مند آدمی کوئی نہیں کرتا ہے. آپ کو میں ایک بڑی عجیب بات سناؤں. رائیونڈ میں ایک دفعہ انگلینڈ سے کوئی مہمان آئے تھے، تو مجھے کہنے لگے کہ مولانا جمشید صاحب سے ملاقات کے لیے ہم آئے ہیں. تو میرے بھائی وہاں ہوتے تھے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ان کو لے جائیں گے رائیونڈ. ان کے ذہن میں ایک تصور تھا کہ وہ جو وہاں جو بزرگ ہوں گے شاید کوئی بڑی شان شوکت سے بیٹھے ہوں گے اور بڑا اللہ گلا ہوگا کوئی. میں جب ان کو لے کر گیا تو مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ کی ملاقات کے لیے ان کے کمرے میں گیا، تو انہوں نے قمیض اتاری ہوئی، ایک پتلی سی دھوتی باندھی ہوئی، اور پھکی کے 2-4 ڈبے آگے رکھے ہوئے، اور سر سے ٹوپی اتری ہوئی، مجذوبانہ شان سے بیٹھے ہوئے. ان بزرگوں سے ملتے ہوتے ہیں. ہاں. تو وہ ساجد حافظ ساجد صاحب ان کا نام تھا. تو مجھے کہنے لگے مولانا جمشید صاحب کدھر ہے؟ میں کہ یہ ہے. میں کہ یہ ہے. تو مولانا مجھے کہتے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ میں کہ حضرت آپ کو ملنے کی زیارت کے لیے آئے ہیں انگلینڈ سے، آپ کی زیارت کے لیے آئے ہیں. اس کو میں نے راستے میں ایک بات سمجھائی. میں نے کہا یہ اس کو کیا غرض ہے تم سے کہ تم انگلینڈ سے آئے ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ کون ہو؟ یہاں اللہ کی مخلوق سارا دن آتی ہے. میں نے کہا ان کی جو اندر کی کیفیت ہے نا، وہ کسی مصنوعات کی طرف دلچسپی نہیں رکھتی. یہ چیزیں میری آپ کی ضرورت ہے، ان کی ضرورت نہیں ہے. یہ حدود جان سے نکل گئے ہیں، یہ نکلے ہوئے ہیں یہاں سے. تو یہ دولت بندے کو 1000 پریشانیوں سے نکال دیتی ہے. کون کیا کہے گا، کیا کہے گا، اسے کہہ بھی دیا تو کیا ہو جائے گا. بات سمجھے جی. روح اور جسم، ہماری ساری تگ و دو جسم پر چل رہی ہے، روح کی خبر نہیں ہے. اور یہ سبق ہے روح کا پہلا. اس سبق میں پاس ہو گئے تو ہمیشہ پاس ہی پاس ہے. یہاں جو شخص فیل ہو گیا نا جی، وہ فیل ہی آگے بھی، وہ فیل ہی فیل ہے.
سونے فقیر کدھر ہو؟ سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ بھی دے، عمل بھی دے، اور اس وقت تک اللہ تعالیٰ اپنے پاس نہ بلائے. یہ دعا میں شکیہ کرے چاہوں. یہ دعا ہمارے بزرگوں میں حضرت احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اللہ اس وقت تک نہ بلا جب تک تو اپنا نہ بنا، اپنا کر دے جب مرضی ہے بلا لے. آج بھی جانا ہے، کل بھی جانا ہے، پھر بھی جانا ہے، رہنا تو ہے نہیں. اور اپنا بنا کے اٹھایا تو خیر ہی خیر ہے، اور اپنے نہ ہوئے تو کسی شہر میں جانے سے پہلے آدمی تعلقات پر غور کرتا ہے نا، کہاں ٹھہروں گا، کیا کروں گا، کیسے جاؤں گا. اب جس سفر میں ہماری روانگی ہے نا، جہاں ہم نے جانا ہے، وہاں ہمارے اللہ کے علاوہ ہمارا اور کوئی نہیں ہو سکتا. اللہ کے علاوہ کوئی، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہوگا. کوئی بزرگ فرمایا کرتے تھے، اپنی جان تے بنسیا نا، اپنی جان تے بنسیا نا، اسی اللہ کو پکارے گی. آپ دنیا میں دیکھ لیں کتنا بیمار ہو جاتا ہے نا آدمی، پریشان ہوتا ہے، سارے پیارے رشتے تھک جاتے ہیں، پوچھتے ہی کوئی نہیں، تنگ ہو جاتے ہیں. بندہ اللہ ہی کو آخر پکارتا ہے، کیونکہ وہ غم، تکلیف، دکھ کوئی دور کر سکتا ہے؟ کون دور کر سکتا ہے؟ بیٹا بیٹھ جائے گا، بیوی بیٹھ جائے گی، لیکن وہ تکلیف تو دور نہیں کر سکتے، وہ پریشانی تو دور نہیں کر سکتے. اندر کی دنیا اتنی زیادہ ادھر مستغرق ہو، مو ہو، کہ کسی بھی کیفیت میں، کسی بھی حال میں نگاہ ادھر سے نہ ہٹے. ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ تھے شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، بیمار بھی، بہت سارے حالات. اخیر وقت جو تھا نا، جس طرح سویا آدمی ہوتا نا پکی گہری نیند میں، اس طرح اس کو مستغرق کہتے ہیں، استغراق کہتے ہیں، خدا کی یاد میں مست آخر وقت. کسی نے کہا حضرت یہ کیا حال ہے آپ کا، بیشی ہے، نیند ہے؟ یہ استغراق جو ہوتا ہے آدمی سمجھتا ہے بندہ سویا ہوا ہے. انہوں نے کہا ہوا نہیں اللہ کے بندے، ہم نے پہلی زندگی میں دل کو کوٹا بہت زیادہ ہے، ہم نے اپنی پہلی زندگی میں دل کو بہت کوٹا ہے، بہت مارا ہے اس کو، اس پر خدا کا نام ہم نے ایسا جمایا ہے اس پر. اب روح بدن کی جدائی کا وقت ہے، اب الگ ہونے کا ٹائم ہے ان کا. جسم روح کو چھوڑتی نہیں ابھی. میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا؟ تو یہ سبق دل کو پڑھا دیں گے نا، یہ آخر وقت بڑا مزہ کرے گا. قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جن نے کہا ہمارے رب اللہ ہیں اور پھر جم گئے اس بات پر، ان کو یہ آخری وقت جو ہوگا نا بڑا مزدار ہوگا ان کا. روح نکالنے والا فرشتہ جس جماعت کے ساتھ آئے گا نا، ایک بزرگ نے لکھا ہے کہ وہ نوری لباس میں ہوں گے، نوری لباس میں، نورانی شکلوں میں، اور آ کر کہیں گے یہ پریشان ہوگا نا، اللہ تخاف. اپنی جگہ بات کرتے ہیں نا دوستوں سے، ہم نے قریب میں نہ نہیں تھی یا پریشانی کی کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں جو تیرے نال ہوں. اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون.
جو جنت کا وعدہ کیا تھا، آج اللہ تیرے مہمان نوازی کریں گے، تو خدا کا مہمان ہے اور اللہ تیرے میزبان بنیں گے آج، تو کیوں پریشان ہے؟ تو کیوں پریشان ہے؟ تو پریشان نہ ہو بالکل. تو یہ اللہ کے وہ سوال جواب ہیں جو اللہ نے لکھ بھی دیے، سمجھا بھی دیے، پڑھو کرو عمل کرو، بس وقت آگے کا کوئی پتہ نہیں ہے. اب جب اس یقین کا حامل جائے گا نا، قرآن کریم کے اندر بس بے شمار مقامات ہیں، لیکن 2 مقام ایسے ہیں جو خاص طور پر اس شخص کے قبر میں داخل ہوتے وقت کا اس کو سلام ہوگا. اس وقت آپ میں نہیں دیکھ رہے ہوں گے، لیکن جس وقت وہ اس یقین کا حامل جائے گا نا، فوجیوں کو گارڈ آف آنر دیتے ہوئے دیکھا کسی بڑے آدمی کو؟ سلام قولا من رب الرحیم، بس یہ خوش ہوگا. سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، یہ گارڈ آف آنر چلے گا جی. کیوں پریشان ہو؟ وہ جاؤ، لوگوں کو کڑا نظر آتا ہے یہ، وہ تعدد نگاہ وسیع معاملہ ہے یہاں پر سارا. اب پہنچتے ہی اللہ کا وصال ہو رہا ہے، اللہ کی ملاقات ہو رہی ہے، نبی کی ملاقات ہو رہی ہے، ساری رولے ختم ہو گئے. الحمدللہ. میرے گلے کی کھانسی یہ پیغام دے رہی ہے، بس آج اتنا ہی مضمون بہت ہے. ربنا تقبل منا وتب علينا انك انت التواب. سبحانك اللهم وبحمدك